وجوب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بنیادی طور پر سورۃ البقرہ شریف کی ابتدائی آیات کے اندر ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ خرچ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ پاک نے تمام مسلمانوں پر دو طرح کی عبادات کو واجب کیا ہے۔ ایک وہ عبادت کہ جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور ایک وہ عبادت کہ جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کا تعلق بدن کے ساتھ بھی ہے اور مال کے ساتھ بھی ہے۔ وہ عبادت کون سی ہے جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے؟ وہ نماز ہے، کہ نماز کے اندر ہم نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نماز پڑھ لینی ہے۔ اور دوسری جو بدنی عبادت ہے وہ ہے روزہ رکھنا، کہ طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور حق زوجیت سے اپنے بدن کو روک کے رکھنا، یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ تو دو عبادتیں ایسی آ گئیں کہ جن کا خالصتاً بدن کے ساتھ تعلق ہے، جسم کے ساتھ، وہ نماز ہے اور روزہ ہے۔ اور دوسری جو عبادت ہے جس کا تعلق سراسر مال کے ساتھ ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور جو ایک تیسری قسم عبادت کی آتی ہے وہ ہے کہ مال کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، بدن کے ساتھ بھی، جیسے کہ حج۔ حج کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن بھی صرف ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ پاک نے عبادتوں کو بدن اور مال کے ساتھ متعلق کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان کو ان دو ہی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اپنی جان سے اور اپنے مال سے۔ اور قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اسی مال اور جان کو ذکر کر کے جنت کے سودے کا، جنت کی خرید و فروخت کا، جنت کی بے اور شراء کا، تجارت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے میں جنت کا، یعنی کہ بدن اور مال اللہ لے گا اور بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ 5 ہیں۔ شہادتین ہے، اور دوسرے نمبر پہ نماز ہے، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، چوتھے نمبر پہ روزہ ہے، اور 5ویں نمبر پہ حج بیت اللہ ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر سب سے زیادہ جن دو عبادتوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ذکر کیا گیا اور جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ نماز اور زکوٰۃ ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو جب آپ قرآن پڑھیں گے جہاں نماز کا ذکر ہوگا، نماز کے ساتھ ہی اکثر مقامات پر اللہ پاک نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔
نماز ایک ایسی واحد عبادت ہے جو مکہ میں فرض ہوئی ہے اور زکوٰۃ جا کے مدینہ میں فرض ہوئی ہے۔ زکوٰۃ 3 طرح کے مالوں میں سے دی جاتی ہے۔ نمبر 1 سونا اور چاندی، آج کے دور میں یہ جو پیسہ ہے، کرنسی ہے، یہ اسی میں آ جاتی ہے۔ نمبر 2 مال تجارت، تجارت کے لیے جو بھی مال خریدا، چاہے وہ زمین خریدی، گاڑی خریدی، پلاٹ خریدا، کوئی چیز بھی ہے تجارت کی غرض سے کہ ابھی میں لے لیتا ہوں اور پھر آگے اس کو بیچ دوں گا، اس کی اصل قیمت پر زکوٰۃ ہے، چاہے وہ تجارت جانوروں کی ہو، گاڑیوں کی ہو، زمین کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، صنعت کی ہو، اس پر جو ہے اصل جو چیزیں ہوں گی کاروبار کے لیے خریدی گئیں ان کی اصل قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور تیسری جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ جو ہے کیا نام ہے، وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ جانور جنگل میں چرتے ہیں ان پر ان کی تعداد اور نصاب کے مطابق زکوٰۃ کو واجب کیا گیا۔ تو 3 چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے، سونا اور چاندی، مال تجارت اور وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ جنگل میں چرتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے اس پر عشر واجب ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر زمین کی بھی کیٹیگری ہے کہ بارانی زمین کون سی ہے اور آلات کے ذریعے کس زمین کو پانی دیا جا رہا ہے، وہ بندہ اگر جس کام سے منسلک ہو تو انفرادی طور پر بھی وہ مسئلہ معلوم کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ ایک اس کا لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی جو ہے وہ بڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کرام لکھتے ہیں بندہ جب 1 لاکھ میں سے مثال کے طور پہ 2,500 روپیہ نکلتا ہے، زکوٰۃ کا نکالتا ہے، تو 1 لاکھ کی بجائے اس میں 2,500 کی کمی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ کمی نہیں ہوتی، وہ غیر کا حق ہے جسے ہم نکال دیتے ہیں اور غیر کے کھانے کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے اس مال کے اندر برکت عطا فرماتا ہے اور اس میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی صاف ستھرا ہونا اور کھرا ہونا بھی ہے۔ جب بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا باقی جو مال ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کے کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ نصاب کی مقدار پر سال پورا ہونے کے بعد ایسا فقیر جو ہاشمی خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اس کو اس رقم کا مالک بنا دینا کلی اختیار کے ساتھ، یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے۔ تو اب اس تعریف کے اندر چند چیزیں آ گئیں۔ پہلی چیز صاحب نصاب، اللہ پاک نے غریب لوگوں پر زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا ہے۔ اللہ پاک نے صاحب نصاب کم سے کم اس کا جو ہے 52.5 تولہ چاندی جو ہے یہ نصاب ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر شہروں میں تقریباً اسی کا حساب لگایا جاتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی اگر آپ آج مارکیٹ میں پتہ کریں تو ممکن ہے کہ 1,20,000 کے لگ بھگ وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جس دن زکوٰۃ دیں اسی دن اس کی ریٹ معلوم کریں اور اس کے مطابق زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں۔ ہاشم خاندان کے علاوہ فقیر ہونا چاہیے۔ ہاشمی کوئی بھی ہوگا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاشمی خاندان کا کوئی بھی فرد ہے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک اولاد فاطمہ اور دوسرا اولاد علی، یعنی جو حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے نہیں ہیں، دیگر مولا کائنات کی ازواج سے ہیں وہ، اور آل حارث۔ عام طور پہ ہمارے ہاں اگر کوئی اوریجنل، اب آپ حیران ہو گئے، اوریجنل آج کل تو 2 نمبر سید بھی بن جاتے ہیں، کہ واقعتاً عوان برادری یا پھر عباسی برادری ہو تو وہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتی، یعنی کہ یہ آل حارث اور آل علی وغیرہ جو ہیں یہ خاندان ہاشم سے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا، جب ہم شریعت میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہاشمی خاندان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو ان میں اگر کوئی فقیر ہو تو مسلمان مالدار لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی ہاشمی فقیر ہو تو اس کی مدد کریں، مگر وہ مدد کس صورت میں ہونی چاہیے؟ وہ تحفے کی صورت میں ہونی چاہیے، ہدیے کی صورت میں ہونی چاہیے۔
کہ اللہ پاک نے اس خاندان کو، ہاشمی خاندان کو زکوٰۃ لینے سے روکا ہے، چونکہ یہ مال کے اندر ایک واجب حصہ ہوتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو ایسا مال کھلائے کہ جس پر کوئی ایسا اللہ کی طرف سے پابندی نہ ہو، یعنی کہ وہ تحفے کے طور پر ہو، ہدیے کے طور پر ہو۔ تو ہمارے ہاں تو قلت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایسی قوم کے سامنے یہ مسئلہ رکھنا، یہ ایسے معاشرے میں کہ جو قوم اپنے مال میں سے 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ زکوٰۃ کا نہ نکالتی ہو، اس قوم کو یہ کہنا کہ کسی عوان برادری یا کسی فاطمی فقیر سید کی مدد اپنے پیسے سے کرنا جو ہدیے کا اور تحفہ کا ہو، یہ آپ کے لیے بھی ایک عجیب بات ہوگی اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک عجیب بات ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کو حق بناتے ہیں کہ یہ شریعت نے فقیر کا حق رکھا ہے، تو جو آل ہاشم سے غریب لوگ ہوں گے ان کی کفالت کون کرے گا؟ تو ان کی کفالت جہاں آپ زکوٰۃ کے لیے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ مستحق بندہ مل جائے اور ہم اپنی زکوٰۃ ادا کریں، وہاں اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے آس پاس، اپنے گرد و نواح آل ہاشم کو بھی تلاش کریں کہ کہیں کسی گھر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی نسل پاک سے کوئی ایسی سادات فیملی تو نہیں ہے کہ جن کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کا یا وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہے، بیچارے ان کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، اس کو تلاش کریں۔ شریعت مطالعہ کے اندر سادات کرام کے ادب و احترام اور آل علی کے ادب و احترام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ شاہ صاحب آ جائیں تو آپ اس کے ہاتھ چومیں، شاہ صاحب آ جائیں تو آپ اس کے جوتے اٹھائیں اور نعرے ماریں زور زور سے کہ ہم سیدوں سے پیار کرتے ہیں، ہم سیدوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس بندے کو بندہ پکڑے اور اس سے اتنی بات پوچھے کہ یہ اتنے نعرے مار مار کے جو آپ کہتے ہیں ہم سیدوں سے پیار کرتے ہیں، آپ نے اپنے مال میں سے کتنے سادات کی پیسے کے حوالے سے مدد کی ہے؟ اس معاشرے کو زبان یا ہاتھ چومنے یا جوتے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ادب بہت پرانا ہو گیا ہے، اس روش کو تبدیل کریں۔ کہیں آپ کو کوئی ایسی سید فیملی نظر آتی ہے یا آل ہاشم سے، اس کو تلاش کر کے آپ 5,000 دے سکتے ہیں 5 دیں، 10 دے سکتے ہیں آپ 10 دیں، 20 دے سکتے ہیں آپ 20 دیں۔ قیامت کے دن رسول اللہ نے ہم سے یہ سوال نہیں کرنا کہ تم نے میری نسل کے لوگوں کے ہاتھ چومے تھے یا نہیں، کسی کے جوتے اٹھائے تھے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ سوال کرنا ہے، زکوٰۃ تو حق تھا غیر سادات کا، تم نے کتنے سادات فیملیوں کے ساتھ مالی تعاون کیا ہے اور ان کی کتنی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ مال جو ہے وہ نصاب پر جب پورا ہو جائے، سال گزرنے کے بعد ہاشمی کے علاوہ کوئی بھی فقیر ہو جو مستحق زکوٰۃ ہو، اس تک زکوٰۃ پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور پھر دوسرا آج کے خطبے کا پیغام یہ ہے، جو آل ہاشم سے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، ان کو بھی تلاش کریں اور ان کی بھی مدد کریں۔ اگر وہ صاحب نصاب بھی ہوں تو ویسے بھی ان کو تحفہ بھیجنا جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔